ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو اہل خیر ہیں اور مالی وسعت رکھتے ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے کل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو انہوں نے بہتان لگایا تھا، وہ واقعہ جسے کہ واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک، یہ آپ یاد رکھیں کہ واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ افک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے کیا بتایا تھا کہ یہ اللہ نے اس کو لفظ افک دیا۔ افک کہتے ہیں کہ جھوٹی تہمت گھڑ لانے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا نام تھا، واقعہ کو اس نام سے یہ مشہور ہو گیا۔ اب وہاں پر اللہ پاک نے جو پچھلی آیت تھی اس میں اللہ پاک نے یہ جو 21 نمبر آیت ہم نے کل پڑھی تھی، اس میں اللہ نے بتایا تھا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہ بچتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاکیزہ رکھتا ہے، پاک صاف کرتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہوتا ہی ہے، عیب وغیرہ۔ تو اگر کوئی دوسروں پر عیب لگاتے ہیں تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم میں بھی بہت سے عیب ہوں گے۔ تو کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک انگلی اگر آپ دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غفار ہے، ستار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے نہ ہم پر جو اس نے غفاری اور ستاری کے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ وہ پردے ہٹا دے تو ایک آدمی بھی جو ہے نا وہ نہیں بچے گا جو کہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے اوپر سے غفاری اور ستاری کے پردے ہٹا دوں تو کون ہے جو تمہیں پردہ پوشی عطا کرے گا؟ اگر تم 70 پردوں کے پیچھے بھی چھپ کر بیٹھے ہوگے تب بھی دنیا میں تمہارے عیبوں کا چرچا ہو رہا ہوگا۔ تو گویا کہ یہ جو اگر ہم ایک دوسرے کے کو اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ اور بزرگان دین بھی جب کوئی اس طرح کسی کی کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ آگے سے اللہ کی تعریف کرتے تھے کہ اے اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے میرے عیب لوگوں سے چھپا رکھے ہیں اور لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں، ورنہ تو جانتا ہی ہے کہ میرے میں کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ نے تم سب کو پاک رکھا ہوا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے وہ پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو پاکیزگی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بات انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آگے 22 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے جو اہل خیر ہیں یعنی نیکیوں والے لوگ ہیں اور مالی وسعت بھی رکھتے ہیں، وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ انہیں چاہیے کہ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ اب یہ آیت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ پہلی آیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ یہ والی آیت جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ کے والد ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ آپ کو بتایا تھا نا کہ جو منافقین نے جو پروپیگنڈا کیا اس میں کچھ سادہ لوگ مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے۔ ان سادہ لوگ مسلمانوں میں ایک صحابی تھے حضرت مستح، وہ جو کہ حضرت عائشہ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ تو ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی تھے،
تو حضرت عائشہ کے بھی اسی حساب سے وہ لگے۔ تو ابو بکر صدیق کے اصل میں وہ خالہ زاد بھائی تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتہ چلا وہ بھی شریک ہو گئے۔ مطلب شریک ہونے سے مطلب یہ تھا کہ افواہ جب پھیل رہی تھی نا تو انہوں نے بھی آگے کسی سے بات کر دی کہ بھئی ہم نے ایسے ایسے سنا ہے۔ باقی مسلمان تو خاموش رہے، وہ ڈر کے مارے خاموش رہے کہ ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں کچھ بولیں، تو وہ چپ ہو رہے۔ لیکن کچھ مسلمان تھے جنہوں نے کہ بات کو آگے نقل کر دیا، اتنا ہی کہ بھئی ہم نے یہ بات سنی ہے، ایسی بات ہم نے سنی ہے، بڑھایا چڑھایا نہیں تھا، لیکن ہے کہ افواہ سازی میں شریک ہو گئے تھے۔ تو یہ حضرت مستہ جو تھے یہ غریب آدمی تھے، اور چونکہ ابو بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، ابو بکر صدیق بہت زیادہ سخی تھے، تو وہ ان کی مالی امداد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ پروپیگنڈے میں شریک ہوئے اور ان کا نام بھی آیا تو ان کی ماں نے ہی بتایا تھا نا حضرت عائشہ کو، جب اس نے کہا تھا کہ مستہ غارت ہو، تو ان کی والدہ نے ہی بتایا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایسے کہہ رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو غصہ تھا، انہوں نے ان کی مالی امداد کرنا بند کر دیا جب یہ واقعے کے بارے میں سارا تصفیہ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ تھے، ایمان بھی خالص تھا، مہاجر تھے، وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، پھر انہوں نے جہاد میں جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، اور بدری صحابیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ جو بھی بدر میں حصہ لے چکا اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکا ہے، موت تک کچھ بھی وہ عمل کریں اللہ نے ان کو پہلے ہی معافی دے دی ہے۔ تو اب وہ ان کا یہ رتبہ بھی تھا، رشتہ دار بھی تھے، اب تو تینوں باتیں اس میں آ گئیں۔ اللہ پاک نے اہل فضل کہا ہے، اہل خیر کہا ہے ان کو، ابو بکر صدیق کو۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی نا، تو اللہ نے فرمایا کہ اہل خیر جو ہیں وہ نہ قسم کھائیں، کیونکہ وہ رشتہ دار بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اس لیے آپ بھی ان کو معافی دے دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہاری خطائیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ضرور پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے، اور پھر انہوں نے ان کی مالی امداد پہلے سے بھی دگنی لگا دی، پہلے سے بھی دگنا ان کا خرچہ لگا دیا، اور اللہ کے اس حکم کو ایسے انہوں نے تسلیم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ اب یہاں پر کتنا پیارا لفظ اللہ نے بولا، یاد رکھو کہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مسلمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی بھولی بھالی سی تھی، غافلات لفظ بولا ہے کہ جو معصوم اور بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر اس وقت 15 سال تھی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی معصوم بھولی بھالی عورتیں اپنے گھر میں پاک دامن بیٹھی ہوتی ہیں، اور کوئی بھی لگا دے الزام تو یہ اللہ نے ان پر کیا سزا بتائی ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں پھٹکار ہے، لعنت ہے۔ جو کوئی کسی بھولی بھالی معصوم عورت پر الزام لگائے گا ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت ڈال دی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کو اس دن زبردست عذاب ہوگا۔ عذاب والے دن خود ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے خلاف اس کرتوت کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی ہاتھ، پاؤں، ناک، کان سے اللہ نے پہلے بتایا نا سورہ بنی اسرائیل میں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک ناک، کان، آنکھ اور دل سبھی سے باز پرس ہونی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا یہ سب اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اس دن اللہ ان کو وہ بدلہ پورا پورا دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی ساری بات کھول دینے والا ہے۔ آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لائق ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے لائق ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاک باز مرد پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لائق ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لائق ہیں، اولئک مبرؤون مما یقولون، ان باتوں سے یہ لوگ، یہ پاک باز مرد اور عورتیں مبرہ ہیں جو یہ لوگ بنا رہی ہیں،
اور لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان پاک بازوں کے حصے میں تو مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اشارہ فرما دیا گیا کہ اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پاک باز ہستی نہیں ہے، تو ان کی پاک بازی سے بڑھ کر کسی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس اصول کے تحت ایک پاک باز ہستی کو اللہ تعالیٰ پاک باز عورت ہی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاک باز شخص کے گھر میں کوئی ناپاک آئے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ جیسے وہ پاک باز ہیں ان کا حرم بھی پاک باز ہے، تو اس لیے اس بات پر غور کر لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی قول آتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہو رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے کہ یہ کیا باتیں بن رہی ہیں، تو آپ پریشان تھے، آپ کو چپ لگی ہوئی تھی، آپ خاموش تھے بالکل، کیونکہ نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں بولتے نا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جب تک وحی نہ آتی نبی نہیں بول سکتے تھے۔ تو جب آپ پریشان تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ، ایک دن آپ جب جماعت کرانے لگے تھے، وہ جماعت ہو رہی تھی باہر کھلے میدان میں، تو آپ جماعت کرانے لگے تھے تو آپ کی جوتے کو گندگی لگی تھی کچھ، تو جبرائیل فوراً آ گئے تھے، انہوں نے آ کر آپ کو اطلاع دی تھی کہ آپ کے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہے، لہٰذا اس جوتے کو اتار دیجئے، اس کے بغیر نماز پڑھیے۔ تو انہوں نے عمر فاروق نے آپ کو یاد کروایا کہ اے اللہ کے رسول، جو اللہ آپ کے جوتے کی گندگی کو بھی برداشت نہیں کرتا اور آپ کو اطلاع دے دیتا ہے، وہ آپ کے گھر میں، آپ کے حرم میں کوئی گندگی ہو، کوئی بری بات ہو، تو وہ کیسے اللہ پاک آپ کو نہ بتاتے، وہ کیسے اللہ پاک اس کو رہنے دیتے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے حرم بالکل پاک ہیں، آپ کے گھر والے بالکل پاک ہیں، اور یہ لوگ خام میں افسانے بنا رہے ہیں، بری باتیں بنا رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پاک بازوں کے حصے میں پاک باز عورتیں ہیں اور ناپاک کے حصے میں ناپاک ہیں، یعنی انہی کا جوڑ انہی کے ساتھ بنتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو جدھر کوئی جس کہتے ہیں نا کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جس طرح کا کوئی پسند کرتا ہے، جس طرح کا کوئی ہوتا ہے ویسی ہی وہ چیز پسند کرتا ہے۔ اے ایمان والو، آیت نمبر 27 ہے، اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ اب آگے اللہ پاک نے وہ طریقے بتا دیے جن طریقوں سے پر عمل کر کے ان گندگیوں سے بچا جا سکتا ہے، ان برائیوں سے بچا جا سکتا ہے جو کہ معاشرے میں پھر پھیل جاتی ہیں بعد میں۔ تو یہ اب آگے آیات جو آ رہی ہیں یہ احکام استیزان ہیں، ان کو بولا جاتا ہے اجازت لینے کے احکامات۔ تو ان کو جو ہے دین کی بکس میں، حدیث کی کتابوں میں یہ ہیں استیزان کے باب ہیں، باب الاستیزان، اجازت لینے کے باب۔ اب اللہ پاک نے گھروں کے اندر لوگوں کے سب کے داخلے ہی بند کر دیے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی گھر میں داخل ہونا ہو اپنے گھر کے علاوہ، تو پہلے ان سے اجازت لو، اجازت لو، اور ان کے وہاں کے رہنے والوں کو اجازت کا طریقہ کیا تھا؟ السلام علیکم کہنا۔ دروازے کے باہر پردے لگے ہوتے تھے، پردوں کے پیچھے کھڑے ہو کر السلام علیکم کہا جائے، گھر والے اجازت دیں، وعلیکم السلام کہیں تو اندر آیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ 3 بار اجازت مانگی جائے گی، اگر تینوں بار جواب نہیں آیا تو واپس چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگلی آیت میں، آیت نمبر 28 میں، اور اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی کہ اندر سے آواز نہیں آ رہی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر والے گھر نہیں ہیں، تب بھی تم اس میں اس وقت تک داخل نہ ہو جاؤ جب تک تمہیں داخل نہ ہونا، جب تک تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جاؤ، یہی تمہارے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ اب یہ اجازت لے کر کسی کے گھر جانا ہے، بغیر اجازت کے ایسے منہ اٹھا کے نہیں چل دینا۔ اللہ پاک نے یہ سارے احکامات جو ہیں معمولی احکامات بھی عطا کر دیے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے ہاں دروازے ہیں، دروازوں کے باہر بیل لگی ہوئی ہے، تو اس لیے دروازہ کھٹکھٹا کر بیل دے کر اجازت لے کر اندر جانا ہے۔
تمہارے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہتا نہ ہو، یعنی اگر کوئی ایسے خالی گھر ہیں جس میں کوئی نہیں رہتا تو وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں تم اس کا فائدہ تم اٹھا سکتے ہو، اور جو تم کام اعلانیہ کرتے ہو اور جو چھپ کر کرتے ہو اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ غض بصر کہا جاتا ہے، اس آیت میں غض بصر کے احکامات دیے گئے، نگاہوں کو نیچے رکھنا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، عورتیں پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ جی ہمیں بڑا حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی پردے میں رہو، پردے میں رہو، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم مردوں کو دیا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔ وہ جو کاروائیاں کرتے ہیں اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ اب یہ جو اجازت نہ لینے کے احکامات ہیں نا، ہر گھر میں اجازت لینی ہے، اس میں اللہ نے کہا جس میں کوئی نہ رہتا ہو، اور اس سے مراد عوامی مقامات بھی ہیں نا۔ عوامی مقامات یہ کہ جو مقام لوگوں کے لیے کھولے گئے ہوں، مثلاً کہ عوام کو فائدہ اٹھانے کی اجازت، مثلاً کہ عوامی مسافر خانے ہوتے ہیں، ہوٹلوں کے بیرونی حصے ہوتے ہیں، ہسپتال ہیں، ڈاک خانے ہیں، پارک ہیں، مدرسے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے جو ہے ان کے یہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہر گھر میں جانے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر غض بصر میں پہلے اللہ پاک نے مومنوں کو حکم دیا۔ اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 31، اور یہ کافی لمبی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کے بارے میں احکامات دیے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اب مردوں کے لیے بس یہ دو چیزیں تھیں، نگاہیں نیچی رکھنا اور شرمگاہوں کی حفاظت۔ عورتوں کے لیے احکامات لمبے ہیں، وہ سارے پردے کے احکامات بتا دیے، ان کو کن کن لوگوں سے پردہ کرنا ہے۔ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو کسی پر ظاہر نہ کریں۔ زینت، سجاوٹ جو کہ زیب و زینت اختیار کی ہے، وہ کسی پر ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو خود ہی ظاہر ہو جائے۔ یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو عورت نے کافی پردہ بھی کیا ہو تو خود ہی ظاہر ہو جاتی ہیں، مثلاً کہ ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اور اس کے علاوہ اگر جو دامن ہے وہ ہوا سے اگر ہو جائے، ہل جائے، تو کوئی کپڑا رنگ نظر آ گیا یا کوئی زیور نظر آ گیا، ایسی چیزیں جو خود ظاہر ہو جائیں۔ اور فرمایا اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گروبانوں پر ڈال لیا کریں۔ اوڑھنیاں دیکھیں لباس ہے، لباس کے اوپر ایک چادر ہے، اسے اوڑھنی کہا گیا، اس کا آنچل اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں۔ ہمارے پردے کا جو اصول ہے وہ آنچل کہاں ڈالنے، سینے پر ڈالنے، گریبان میں ڈالنے۔ یہ اب کا جو پردہ چل رہا ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں، جو بچیاں پردہ کر کے بڑا سمجھ رہی ہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا ہے، ان کا پردہ کیسا چل رہا ہے، وہ اپنے سروں کو لپیٹ لیتی ہیں جوڑے بڑے بڑے بنا کے، حجاب کا نام اس کو دے دیا ہے۔ اب جی حجاب کیا ہوا ہے، اور سر کے اوپر 8-10 پھیرے لگا کے وہ بڑا سارا کوئی ایک چیز بنا لیتی ہیں، اور اس کے بعد سینہ بھی ننگا ہے، اور نیچے ٹائٹ قسم کے کپڑے پہن لیے، جینس پینٹ اور ٹائٹس پہن لی، اور سر کو پھیرے لگا کے اتنا بڑا جوڑا بنا کے تو یہ حجاب بنایا ہوا ہے۔ یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ قرآن نے حجاب کا یہ طریقہ بتایا ہے کہ اپنے سینے ڈھکو، سینوں کے اوپر آنچل پھیلاؤ۔ جس عورت کا سینہ ننگا ہے یا اس طرح کے برقعے پہنے جا رہے ہیں، عبائے پہنے جا رہے ہیں، نام ان کو عبایوں کا دیا گیا ہے، لیکن وہ اتنے بھڑکیلے، شوق، سجے ہوئے، کام والے، فینسی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ایسا کام سینوں پر کیا ہوتا ہے، گلوں پر کیا ہوتا ہے، وہ سارا واضح ہو رہا ہوتا ہے، ان کو ڈھکنا بہت ضروری ہے۔ تو قرآن نے جو آنچل کا تصور دیا، حجاب کا، آنچل سینوں پر ڈلا ہوا ہو، سجاوٹ کسی پر ظاہر نہ کریں، اور پہلے تھا کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اب سجاوٹ ظاہر نہیں کرنی۔ مثلا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے آپ اپنی زینت اختیار کر سکتے ہیں۔ زینت یہ کپڑوں کے بعد والی زینت ہے، کپڑوں کے نیچے جو پورا جسم ہے عورت کا وہ ستر ہے۔ اب وہ
عورت کا ستر میں صرف ہاتھ، چہرہ اور پاؤں جو ہیں یہ اپنے محرم رشتہ داروں کے آگے وہ کھول سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ کا جسم اپنے محرم رشتہ داروں کے آگے بھی نہیں کھول سکتی۔ اب جو سجاوٹ کا ظاہر کرنا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے شوہر، اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، یعنی یہ شوہروں کے باپ سسر ہو گئے، اور بیٹے جو ہیں شوہروں کے بیٹے کون سے؟ ستیلے بیٹے ہو گئے، اور اپنے بھائی اور اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، اپنی عورتوں کے یعنی جو کہ گھر میں عورتیں کام کے لیے کنیزیں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں، اور ان کے علاوہ یا کوئی خدمت گزار ہیں جن کے دل میں کوئی جنسی تقاضا نہیں ہوتا، یعنی کوئی چھوٹے بچے ہیں خدمت کے لیے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، ان میں ابھی جنسی تقاضے پیدا نہیں ہوئے، یا کہ بہت کوئی عمر رسیدہ ہیں، یا بعض اوقات غلام ایسے ہوتے ہیں اتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے سامنے کچھ زینت ظاہر ہو جائے، سجاوٹ جو ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ اور مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ ماریں، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ اب جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ معلوم ہو جائے۔ مثلا کوئی زیور ہے جس کی آواز ہے، یہ جو پازیب وغیرہ پہنی جاتی ہے، تو اتنی زور سے نہ چلیں کہ اس کی چھن چھن کی جو آواز ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اب یہ ان پر بھی ظاہر نہیں کرنی نا، محرم رشتہ داروں پر بھی، تو یہ اس طرح کے زیور پہننے ہی نہیں چاہیے جن کی آواز ہو۔ اے مومنو تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اب سارے مومنوں کو آیات دینے کے بعد توبہ کرنے کا کہا گیا کہ جو پہلے غلطیاں کوتاہیاں کر لی ہیں ان سب پر توبہ کر لو تاکہ فلاح پا سکو، کامیاب ہو سکو۔ آگے یہ جو چند لوگ بتائے ہیں نا یہ محرم رشتے، اس کے علاوہ باقی سارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ غیر محرموں کی لسٹ میں آ گئے۔ یہ ہیں ٹوٹل محرم، باقی جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سارے نامحرم کی لسٹ میں آ جاتے ہیں، ان سے پھر جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ لازمی ہے۔ آیت نمبر 32 ہے، اور تم میں سے جن مردوں اور عورتوں کا اس وقت نکاح نہ ہوا ہو ان کا بھی نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نکاح کے قابل ہیں ان کا بھی، اگر وہ تنگ دست ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی بے حیائی کو روکنے کے لیے ایک جو ہے سد باب یہ کیا گیا کہ جو بھی کنوارے مرد اور عورتیں ہیں نکاح کے قابل ہیں ان سب کے نکاح کرا دو تاکہ وہ برائیوں سے بچیں، حتیٰ کہ غلاموں اور لونڈیاں بھی جو بھی ہیں بے نکاحی ان کے بھی نکاح کراؤ۔ اب اگر کوئی غلام کہتا ہے کہ میرے پاس تو نکاح کی قدرت نہیں ہے، میں تو یعنی کھلا نہیں سکتا، تنگ دست ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، وہ اس بات کی فکر نہ کریں، رزق اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا۔ اور جن لوگوں کو نکاح کے مواقع میسر نہ ہوں اور وہ پاک دامنی کے ساتھ پھر رہیں جہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں بے نیاز کر دے۔ یعنی غلاموں میں سے، غریبوں میں سے جو بڑے تنگ دست ہیں، نکاح کرنے کا خرچہ ان کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل عطا کر دے۔ اور تمہاری ملکیت کے غلام باندیوں میں سے جو مکاتبت کا معاہدہ کرنا چاہیں، اگر ان میں بھلائی دیکھو تو ان میں مکاتبت کا معاہدہ کر لیا کرو۔ مکاتبت کا میں نے آپ کو سورہ مائدہ میں بتایا تھا کہ ایسا غلام جو اپنے مالک سے یہ کہے کہ میں معاہدہ کرے کہ میں آپ کو مجھے کتنے پیسے آپ کو دوں گا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، تو وہ مالک اسے کہے کہ اتنے پیسے اتنی رقم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، وہ معاہدہ کر لے اپنے مالک سے۔ اب وہ مکاتبت ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ تھوڑے تھوڑے قسطوں میں جس طرح بھی اس کے حالات اجازت دیتے ہیں وہ طے کر لے گا، تو جب وہ اپنے اس کر لے گا پوری اس کی، تو اب مالک جو ہے وہ اب اس کو روک نہیں سکتا، جب اس نے اپنی ادائیگی کر دی اب وہ آزاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ سے مکاتبت کرنا چاہ رہا ہے، دیکھیں نا کہ کیونکہ اگر کسی نے غلام خرید لیا وہ تو یہی چاہتا تھا کہ میرے زندگی بھر تک یہ میرا غلام رہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آپ سے مکاتبت کرنا چاہتا ہے تو آپ ضرور اس سے کریں، یہ نہیں کہ اب زندگی بھر اسے غلام ہی رکھنا ہے۔
کو اگر وہ آزادی چاہتا ہے تو اسے ایک ایگریمنٹ کر لیں اور اس کو آزاد کر دیں۔ اور مسلمانوں، اللہ نے تمہیں جو مال دے رکھا ہے ان میں سے ایسے غلام باندیوں کو بھی دیا کرو، یعنی زکوٰۃ جو ہے، صدقہ جو ہے، ایسے غلام باندیوں کو دو جو کہ اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، انہوں نے مکاتبت کر رکھی ہے، ان کو مال دو تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد دلوا لیں۔ اور اپنی باندیوں کو دنیاوی زندگی کا ساز و سامان حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو جب کہ وہ پاک دامنی چاہتی ہوں۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی، لوگ اس لیے بھی غلام اور باندیاں رکھتے تھے کہ ان سے بدکاری کروا کے، یعنی پیشہ کروا کے ان سے تو مال حاصل کرتے تھے۔ پہلے اسلام سے پہلے یہ جو کافر تھے وہ اس طرح کیا کرتے تھے کہ ان کو مجبور کرتے تھے کہ وہ بدکاری کریں اور اس سے کما کے انہیں لا کے دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی باندی کو مجبور نہ کرو کہ وہ بدکاری کرے جب کہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہے، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ تو ان باندیوں کو بخش دے گا، ان پر مہربانی کرے گا، لیکن جنہوں نے کروایا ہوگا پھر ان پر عذاب آئے گا۔ مثلا ایک سزا مقرر کر دی نا کہ بدکاری کی سزا ہے 100 کوڑے، تو اب ایک باندی ہے، اس کے آقا نے اس کو مجبور کیا، اس کو پھر سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ آگے 34 نمبر آیت ہے، اور ہم نے وہ آیتیں بھی اتار کر تم تک پہنچا دی ہیں جو ہر بات کو واضح کرنے والی ہیں، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور وہ نصیحت بھی جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کارآمد ہے۔ اللہ تمام آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب اللہ پاک نے احکامات دینے کے بعد یہ ہدایت کا بتایا کہ اللہ جو ہے نا، وہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اب یہ نور کی مثال کچھ ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک تاک ہو۔ تاک کیا ہوتا ہے؟ دیواروں کے اندر ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی تھی، خانہ سا، اسے تاک کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں چراغ رکھنے کے لیے دیواروں میں ایک چھوٹا سا خانہ بنا لیتے تھے، ان میں چراغ رکھا کرتے تھے۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں کے باہر ڈیکوریشن کی بھی ہوتی ہیں، اور گھروں کے اندر بھی یا چھتوں میں چھوٹے چھوٹے خانے بنا لیتے ہیں، ان میں بلب لگائے جاتے ہیں ڈیکوریشن کے لیے، وہ ہیں تاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک ہے، اس تاک میں ایک چراغ ہو۔ وہ چراغ کیسا ہے؟ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایک شیشے کا ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جو چراغ ہیں وہ جس چیز کے بھی مرضی بنے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے کہ اللہ کا نور کی مثال ایسے سمجھو جیسے کہ ایک چراغ جو جل رہا ہے تاک میں، وہ شیشے کا ہے، اور شیشہ ایسا ہو الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ۔ شیشہ ایسا ہو جیسے ایک ستارہ، یہ شیشہ اتنا چمک رہا ہے جیسے ستارہ چمکتا ہے، موتی کی طرح چمکتا ہے۔ تو وہ چراغ ایسے برکت والے درخت یعنی زیتون سے روشن کیا جائے جو نہ صرف مشرقی ہو نہ صرف مغربی۔ مطلب یہ کہ چراغ جو ہے ان میں پہلے تیل ڈالا جاتا تھا نا، تیل ڈالتے تھے تو تیل کوئی سا بھی تیل پہلے ڈالتا تھا، سرسوں کا تیل ڈالتے تھے۔ بادشاہ جو ہوتے تھے وہ گھی کے چراغ جلایا کرتے تھے، ان کے ہاں جو بھی چراغ روشن ہوتے تھے وہ خالص گھی سے کیے جاتے تھے، یعنی جو مہنگی جو شفاف چیز ہوتی تھی اس سے۔ اس کے بعد عام گھروں میں سرسوں کے تیل ڈلنے لگے، اس کے بعد مٹی کے تیل ڈلنے لگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زیتون کا برکت والا درخت، ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب وحی آئی تھی تو اللہ نے کہا تھا کہ یہ برکت والا درخت ہے زیتون کا، تو اللہ نے زیتون کے درخت کو برکت والا کہا ہے، اور اس کا جو تیل ہے وہ نہایت شفاف ہوتا ہے۔ اب تو ہم لوگوں کو کافی ریسرچ کے بعد پتہ چل چکا ہے زیتون کے تیل کی خوبیاں، کہ یہ تو جمتا نہیں ہے، یہ تو کولیسٹرول فری ہے، اور یہ شفاف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا شفاف درخت ہے برکت والا، اس کے تیل سے چراغ کو روشن کیا جائے۔ کہ پہلے چراغ اتنا شفاف ہے وہ اکیلا ہی چمک رہا ہے، اللہ نے جو مثال دی نا وہ شیشے کا ہے، شیشہ چمکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ وہ ستارے کی مانند چمک رہا ہے، جیسے کہ کوئی موتی رکھا ہوا ہو۔ کوئی سمجھے کہ یہ تاک میں چراغ نہیں رکھا ہوا، موتی رکھا ہوا ہے، وہ اتنا چمک رہا ہے، پہلے ہی وہ چمک رہا ہے۔
لیکن اب اس میں برکت والے درخت کا تیل جب ڈالا تو وہ اور زیادہ اس میں چمک پیدا ہوئی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا تیل اتنا شفاف ہے، اتنا چمکدار ہے کہ چراغ کو آگ لگائی جاتی ہے تو وہ چمکتا ہے نا، خود تیل تو پڑا ہوا نہیں جل جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کے چراغ کی خوبی یہ ہے، اس کے تیل کی شفافیت کی خوبی یہ ہے کہ وہ آگ اسے نہ بھی لگاؤ تو وہ خود ہی روشنی دے گا، اتنا شفاف ہے۔ آگ نہ بھی لگاؤ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، اس کو آگ نہ بھی لگاؤ تو وہ خود بخود چمک رہا ہے، یعنی تیل بھی چمک رہا ہے تو وہ خود بھی جل سکتا ہے۔ نور علی نور، یہ نور کے اوپر نور ہے، نور بالائے نور ہے، یعنی تین چار چیزوں کو اکٹھا اللہ پاک نے بتایا، وہ ساری ہی چمکنے والی چیزیں ہیں۔ وہ جب ساری چمک رہی ہیں تو اس کی چمک کتنی زیادہ ہوگی کہ پہلے چراغ شیشے کا چمک رہا ہے، پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ستارہ چمکتا ہو، موتی چمکتا ہو، وہ خود ہی چمک رہے تھے تو ان کے اندر شفاف برکت والا تیل ڈالا، وہ اور اس میں چمک پیدا ہوئی۔ اب اس کو آگ نہ بھی لگے وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو روشنی دیتا ہے، لیکن اگر اس کو آگ لگائی جائے تو وہ کتنی زیادہ چمک دے گا، کتنی زیادہ وہ روشنی دے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ نور علی نور ہو گیا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور تک جسے چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یعنی جو اس نور ہدایت سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی بتایا کہ جیسے یہ نور ہے چمکنے والا، اللہ کی ہدایت کی روشنی جو ہے اسی طرح پوری کائنات میں اللہ نے بھیج دیا ہے، قرآن کی صورت میں، رسول کی صورت میں یہ بتا دیا، اپنا نور ہدایت بھیج دیا، وہ چمک رہا ہے، آپ اس سے جو کوئی چاہے فائدہ حاصل کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدے حاصل کرنے کے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے، اپنے نور تک جسے چاہتا ہے اللہ پہنچا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ ان کو بلند مقام دیا جائے اور ان میں اس کا نام لے کر ذکر کیا جائے، گھر کون سے ہیں؟ مسجدیں ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان میں اللہ کا نام حکم دیا، نام بلند کیا جائے، یعنی اذانیں دی جائیں اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ صبح شام لوگ اس کی تسبیح کرتے ہیں مسجدوں میں، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر صبح شام بیٹھے رہتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت یا خرید و فروخت اللہ کی ذات سے غافل نہیں کرتی، یعنی وہ اللہ والے ایسے ہیں، تجارت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر ان کے دل میں زبان پر ہوتا ہے، اللہ کی طرف دھیان لگا ہوتا ہے، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ کر رہ جائیں گی، یعنی اللہ کے سامنے حاضری کا دن، قیامت کا دن، اس سے یہ ڈرنے والے لوگ ہیں جو کہ مسجدوں کو آباد رکھے ہوئے ہیں اور مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر کیے رکھتے ہیں، ان کا بھی احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آیت نمبر ہے 38۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے انہیں مزید کچھ اور بھی زیادہ دے گا، یعنی جن لوگوں کا ذکر ہوا اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی اللہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ دوسری طرف جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹیل صحرا میں ایک سراب ہو جسے پیاسا آدمی پانی سمجھ بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اس کے پاس اللہ کو پاتا ہے، چنانچہ اللہ اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، اور اللہ بہت جلدی حساب لے لیتا ہے۔ یعنی جو کافر ہیں جنہوں نے اپنے کفر کو نہیں چھوڑا، اللہ نے ان کے اعمال کی مثال یہ دی کہ جیسے کوئی سراب دے ہوتا ہے، ریت کا جو میدان ہے وہ چٹیل میدان ہے، ریت جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے چمک رہی تھی، تو کوئی پیاسا جو تھا پانی کی تلاش میں سفر کر رہا تھا صحرا میں، اس نے دیکھا دور سے کہ ریت تو سورج کی روشنی کی وجہ سے چمک رہی تھی، اور اس نے دور سے دیکھا تو لگا جیسے کہ پانی ہو، وہ وہاں تک پہنچا، وہاں جا کر دیکھا تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، چٹیل میدان تھا، اور اچانک وہاں پر کیا ہوا، اس کی موت کا وقت آ گیا، اللہ وہاں تھا حساب لینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی مہلت نہیں دی عمل کرنے کی، وہ اچانک اللہ نے اس کا حساب لے لیا کیونکہ وہ کفر میں تھا۔ کافر کی مثال ایسے ہے
کہ وہ جتنے بھی اعمال کر لے وہ ضائع ہیں، وہ سراب کے مانند ہیں، کیونکہ اس کو جو زندگی میں اعمال کر کے آیا تھا ایسے ہی ہے جیسے وہ سراب ہو. سراب جو ہے وہ پانی تو نہیں بن جاتا نا، سمندر تو نہیں بن جاتا. اسی طرح کافروں کے اعمال کی مثال ہے کہ ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے کہ کوئی انسان سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہو اور جب وہاں جائے تو اسے کچھ نہ ملے. تو کفر میں رہنے والے لوگ بھی اس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. جب موت آئے گی تو وہ دیکھ لیں گے کہ دنیا کی حقیقت تو کچھ بھی نہیں تھی. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں 40 نمبر آیت میں، یا پھر ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. یا پھر ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے. سمندر اگر کسی نے دیکھا ہو تو سمندر کی جو گہرائی ہے وہاں اندھیرا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں گہرے سمندر میں پھیلے ہوئے اندھیرے، ایسے جتنے شدید وہ اندھیرے ہوتے ہیں ایسے ہے ان کافروں کے اعمال کی مثال. اب خالی ایک ہی اندھیرا نہیں ہے، اب اندھیرے ایسے ہیں کہ سمندر کو ایک موج نے ڈھانپ رکھا ہو. مطلب یہ کہ سمندر کی تہہ میں اندھیرا، اس کے اوپر ایک موج آ گئی، 2 اندھیرے ہو گئے. اب جس کے اوپر ایک موج اور ہو، ایک اور موج آ گئی، 3 اندھیرے ہو گئے. اب اس کے اوپر بادل بھی چھا جائے، جب بادل چھا جاتا ہے تو ہمارا جو سورج ہے روشنی دینے والا، اس کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے. تو سمندر تو پہلے ہی اندھیروں میں تھا، اب اس کے اوپر موجیں 2 آ گئیں، 3 اندھیرے ہو گئے، اب چوتھا ایک بادل بھی آ گیا. تو اتنے زیادہ اندھیرے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ظلمات بعضها فوق بعض، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. وہ اتنے شدید اندھیرے ہیں، اذ اخرج یدہ لم یکد یراھا، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی دیکھ نہ پائے. اتنے اندھیرے والے کہ جو کافر لوگ ہیں وہ اتنے اندھیروں میں جو ہیں وہ گھرے ہوئے ہیں، ان کے اعمال جو ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اور جس شخص کو اللہ ہی نور عطا نہ کرے اس کے نصیب میں کوئی نور نہیں. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. جب اللہ نور کسی کو عطا نہیں کرتا اس کو پھر کہیں سے نور نہیں مل سکتا. اب یہ نور جو ہے، یہ روشنی، ہدایت کی روشنی، اس کے بارے میں جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن سارے کو پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ نور، یہ روشنی خالی دنیا تک کے لیے نہیں ہے. یہ نور ہمیں، ہدایت کا نور ہمیں آخرت تک کے لیے کام آئے گا. یہی نور ہے ہدایت کا جو یہاں انسان کو اچھے اعمال کا راستہ دکھاتا ہے. یہی نور ہے ہدایت کا جو اسے اللہ تک لے جاتا ہے. یہی نور ہے ہدایت کا جو اللہ کی پہچان کرواتا ہے. یہی نور ہے ہدایت کا جو کہ کھرے اور کھوٹے کی، حق اور باطل کی پہچان کرواتا ہے. پھر یہی نور ہے جو موت کے وقت انسان کے ساتھ جاتا ہے، اس کی قبر کو روشن کرتا ہے، حشر کے میدان میں اس کو اندھیرے جب ہوں گے وہاں روشنی دے گا. اور یہی نور جو ہے پل صراط کے پار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرے گا اور وہ اس نور سے پل صراط کو پار کر کے جنت میں جائے گا. تو اللہ ہی نے جس کے لیے نور نہ رکھا ہو وہ کہیں سے نور نہیں پا سکتا. اس لیے ہدایت کے نور کو پانے کی دعا کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی دعا مشہور ہے جو کہ نور کے لیے ہی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا. اتنی یہ پیاری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہر طرف سے اس کے لیے نور ہی نور مانگا ہے کہ جسم کے جوڑ جوڑ میں، پور پور میں اللہ نے کہا، نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تو میرے لیے نور پیدا کر دے، میرے دل میں، میرے اعضاء میں، میری آنکھوں میں، میرے کانوں میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے اوپر، میرے نیچے. تو وہ سارے نور کی دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے بات کہ وَاجْعَل لِّي نُورًا، میرے لیے نور ہی پیدا کر دے. تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو نور نہ عطا کرے پھر اس کو نور مل نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت کا نور ہمارے دلوں میں بھی بھر دے اور ہمارے اعمال میں بھی ظاہر کر دے. آیت نمبر 141، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، ہر ایک کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور اللہ ان کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے. اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی
اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو ہنکاتا ہے، پھر ان کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے درمیان سے برس رہی ہے، اور آسمانوں میں بادلوں کی شکل میں جو پہاڑ کے پہاڑ ہوتے ہیں، یعنی بادل بھی پہاڑوں کی مانند ہوتے ہیں، اللہ ان سے اولے برساتا ہے، پھر جس کے لیے چاہتا ہے ان کو مصیبت بنا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی اچک لے جائے گی۔ اب یہ جو آیات ہیں، یہ والی آیت نمبر 40، 42، 43، یہ آیتیں میں نے ایک کتاب پڑھی۔ وہ کتاب میں لوگوں کے جو نو مسلم ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، فارنرز میں سے یہ یورپین تھے، انہوں کے اسلام قبول کرنے کے کچھ واقعات لکھے ہوئے تھے۔ تو اس میں کتاب کا نام تھا ہم کیوں مسلمان ہوئے، یعنی کیا وجہ بنی ہمارے اسلام میں داخل ہونے کی۔ تو اس میں ایک سائنٹسٹ تھا جو کہ یہ تھا سمندروں کے ماہرین جو ہوتے ہیں، وہ اس کا کام ادھر تھا کہ وہ سمندر کی تہوں سے ریسرچ کرتا تھا، اور اس کے معاملے میں وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے سمندر میں دیکھا، تو وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ چکا تھا کہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو سمندروں میں تو یہ سب حالات سے دیکھتا تھا کہ کہاں کہاں کیسے اندھیرا ہوتا ہے، کیسے موجیں آتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ واٹر سائیکل کو چلاتا ہے، کیسے بادل بناتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے میں قرآن کے ترجمے کو پڑھ رہا تھا، تو جب میں اس آیت پر پہنچا جو کہ بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لی تھی اور میں اس کے تجربے کر چکا تھا، تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ آج جو ہمارے پاس ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس وجہ سے یہ چیزیں ہم نے آج دریافت کی ہیں، تو آج سے 1400 سال پہلے ایک ریگستان میں بسنے والا، وہاں پر بالکل ان پڑھ شخص جو ہے یہ باتیں بتا رہا ہے، تو یہ یقیناً یہ سچا کلام ہے، یہ اس کی اپنی جو ہے ریسرچ نہیں ہے۔ اور مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں تھا، تو وہ اس طرح کی جو بات بتا رہے ہیں تو یقیناً وہ اپنے پاس سے نہیں بتا رہے، یہ وہی ہے، یہ اللہ ہے جس نے ان پر نازل کیا۔ تو وہ یہ آیتوں پر جب پہنچا تو ان آیتوں کو پڑھ کے وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اس نے جب اپنے حالات بتائے تو اس نے کہا کہ یہ والی آیتیں میرے قبول اسلام کا باعث بنی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نور ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہی ہے جو رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نصیحت اور سامان ہے، نصیحت کا سامان ہے جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں۔ آنکھیں تو ہوتی ہیں سبھی کے پاس، لیکن ہدایت جن کو نہیں نظر آتی ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں ہیں، وہ تو اندھے ہیں۔ تو جن کو ہدایت نظر آ جاتی ہے، اللہ نے کہا جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہوں وہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک ہم نے وہ آیتیں نازل کی ہیں جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرنے والی ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ آیت ہے 47 سورہ نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم فرمانبردار ہو گئے ہیں، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد بھی منہ موڑ لیتا ہے، یہ لوگ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ چونکہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف کچھ نہ کچھ ایسی نازیبا اور معاندانہ حرکتیں سرزد ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ ایک دفعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق کا فیصلہ کریں گے، اس لیے اس نے بشر کو پیشکش کی کہ چلو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کرا لیں۔ بشر کے دل میں چور تھا، اس لیے اس نے آپ سے فیصلہ کرانے کی بجائے ایک یہودی سردار کعب بن اشرف سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی۔ تو اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں کہ یہ
ایمان لانے کے بعد آپ سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو گویا یہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان میں سے کچھ لوگ ایک دم رخ پھیر لیتے ہیں، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو تو بڑے فرمانبردار بن کر رسول کے پاس چلے آتے ہیں۔ کیا ان کے دل میں کوئی روگ ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا انہیں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم ڈھائے گا؟ نہیں، بلکہ ظلم ڈھانے والے تو خود یہ لوگ ہیں۔ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی مومن جو ہیں وہ سما و عطا، سمینا و اطعنا، تو قرآن پاک کی ایک اصطلاح ہے سما و طاع، یعنی اللہ کا حکم سنا جائے اور اس کو مانا جائے۔ تو ایمان والوں کا جو وصف ہے وہ یہی ہے کہ وہ بات سنتے اور مانتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہی کامیاب ہیں جو حکم کو سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اس کی نافرمانی سے بچے گا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو یہ ٹائٹل اللہ پاک نے فائزون کا ان کو دیا، اور یہاں پر اس سے پہلے 51 نمبر آیت میں مفلحون کا ان کو ٹائٹل دیا گیا۔ آگے آیت نمبر ہے 53، اور یہ منافق لوگ بڑے زوروں سے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر اے پیغمبر تم انہیں حکم دو گے تو یہ نکل کھڑے ہوں گے، یعنی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو کہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرمانبرداری کا سب کو پتہ ہے، یقین جانو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی جب جہاد کا موقع نہیں ہوتا تھا تب یہ لوگ منہ بھر بھر کر قسمیں کھاتے تھے، اور کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم جہاد کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن جب وقت آتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے جہاد سے جان چھڑا لیتے تھے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ بار بار تجربہ کرنے پر معلوم ہو چکا ہے تمہاری ساری قسمیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اس لیے ہمیں سب تمہاری قسموں کا حال معلوم ہے، تم قسمیں مت کھاؤ۔ تمہاری ان سے کہو کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کے فرمانبردار بنو، پھر بھی اگر تم نے منہ پھیرے رکھا تو رسول پر تو اتنا ہی بوجھ ہے جس کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی ہے، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ اگر تم ان کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول کا فرض اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ صاف صاف بات تمہیں پہنچا دیں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جسے ان کے لیے اللہ نے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق ہو رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا۔ یعنی کہ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام نے کفار کے ظلم و ستم کا سامنا کیا تھا، اور جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو اس کے بعد بھی کافروں کی طرف سے ہر وقت حملوں کا خوف لاحق رہتا تھا۔ تو اس موقع پر ایک صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر چین کے ساتھ رہ سکیں؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے۔ تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی، اور اس میں پیشین گوئی فرمائی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زمین پر اقتدار حاصل ہونے والا ہے۔ چنانچہ اس وعدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں پورا جزیرہ عرب اسلام کے جھنڈے تلے آ چکا تھا، اور خلافت راشدہ کے دور میں اسلامی حکومت کا دائرہ تقریباً آدھی دنیا تک وسیع ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بس وہ میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ناشکری کریں گے تو ایسے لوگ نافرمان ہوں گے۔ اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کی فرمانبرداری کرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اپنا لیا ہے وہ زمین میں کہیں بھاگ کر ہمیں بے بس کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، جو غلام لونڈیاں تمہاری ملکیت میں ہیں اور تم میں سے جو بچے ابھی بلوغ تک نہیں پہنچے، ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں تمہارے پاس آنے کے لیے تم سے اجازت لیا کریں، نماز فجر سے پہلے، اور جب تم دوپہر کے وقت اپنے کپڑے اتار کر رکھا کرتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یعنی یہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت مانگے بغیر
داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، تو عام طور سے مسلمان اس حکم پر عمل کرتے تھے، لیکن کسی گھر کے غلام اور باندیاں اور نابالغ لڑکیوں کو چونکہ بکثرت گھروں میں آنا جانا رہتا تھا، اس لیے وہ اس حکم کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ تو بعض اوقات ایسے واقعات پیش آ گئے کہ یہ لوگ کسی کے گھر میں ایسے وقت میں بلا اجازت داخل ہو گئے جو کہ آرام کا وقت تھا یا تنہائی کا وقت تھا، تو اس سے ان کو تکلیف ہوئی۔ تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ کم از کم یہ 3 اوقات جو ہیں ان میں ان لوگوں کو بھی، یعنی گھر کے غلام اور لونڈیوں کو بھی اور نابالغ بچوں کو بھی، یہ سب کو کہا گیا کہ وہ ان 3 اوقات میں بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیا کریں جیسے ان سے پہلے بالغ ہونے والے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ اور جن بڑی بوڑھی عورتوں کو نکاح کی کوئی توقع نہ رہی ہو، ان کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے زائد کپڑے مثلاً چادریں وغیرہ جو ہیں وہ اتار لیں، بشرطے کہ زینت کی نمائش نہ کریں، اور اگر وہ احتیاط ہی رکھیں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا، ہر بات جانتا ہے۔ نہ کسی نابینا کے لیے اس میں کوئی گناہ ہے، نہ کسی پاؤں سے معذور کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ کہ بیمار شخص کے لیے کوئی گناہ ہے، اور نہ خود تمہارے لیے کہ تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ اسی طرح آیتوں کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جو بعض اوقات کچھ نابینا افراد یا معذور افراد یا بیمار افراد دوسروں کے ساتھ مل کر کھانا کھانے میں اس لیے شرماتے تھے کہ شاید وہ دوسروں کو ان کے ساتھ کھاتے ہوئے کوئی کراہت محسوس نہ ہو، اور بعض معذور افراد یہ بھی سوچتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی معذوری کی وجہ سے وہ دوسروں سے زیادہ جگہ گھیر لیں، یا نابینا ہونے کی وجہ سے دوسروں سے زیادہ کھا لیں، تو اس وجہ سے وہ جھجکتے تھے۔ دوسری طرف جو صحت مند لوگ تھے وہ بھی یہ خیال کرتے کہ کہیں اپنی معذوری کی وجہ سے یہ لوگ ہم سے یعنی جھجکیں گے اور ہم کم کھائیں گے اور مشترک کھانے میں اپنے مناسب حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو اس احساس کے تحت انہوں نے کہا کہ ان کو نا تھوڑا الگ دے دیا جائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ مشترک چیزوں کے استعمال میں احتیاط کی تاکید تو کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بے تکلف مقامات پر اتنی باریک بینی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عرب کے لوگوں میں عام رواج یہ بھی تھا کہ ان کے گھر میں آنے والے رشتہ دار جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے نا، چچا خالہ پھوپھیاں ماموں وغیرہ، یہ لوگ بغیر اجازت کے ان کے گھر سے کچھ کھا لیتے تھے اور اس کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ خوش ہوتے تھے کہ یعنی کہ یہ اپنائیت کا اظہار ہوتا تھا۔ لیکن جب احکامات آئے کہ کسی کی چیز اب بغیر اجازت کے استعمال نہیں کی جا سکتی، تو پھر ہر شخص جو تھا وہ محتاط ہو گیا، اور صحابہ کرام یہاں تک پرہیز کرنے لگے کہ اگر کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کے گھر جاتے اور اس کے بیوی بچے ان کی کچھ خاطر تواضع کرتے تو وہ ان کے کھانے میں بھی ان کو تردد ہوتا کہ گھر کا اصل مالک تو موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کی اجازت کے بغیر کھانا نہیں چاہیے۔ تو اس آیت نے واضح فرما دیا کہ جہاں یہ بات یقینی ہو کہ اصل مالک کھانے سے خوش ہوگا، وہاں کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جہاں یہ بات مشکوک ہو وہاں یہ حکم نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی قریبی رشتہ دار کا گھر ہو۔ مشکوک ہو کہ بھئی کہیں وہ ناراض نہ ہو تو پھر وہاں پر نہیں کھانا چاہیے۔ اور بعض حضرات جب جہاد پر جاتے تھے تو یہ جو معذور افراد ہوتے تھے ان لوگوں کو اپنے گھر کی چابیاں دے جاتے تھے
کہ ان کو کہہ جاتے تھے کہ ہمارے گھر کی کوئی چیز اگر آپ کھانا چاہیں تو کھا لیا کریں۔ اس کے باوجود بھی یہ حضرات احتیاط کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ اس آیت نے میں ان کو بھی ہدایت فرما دی کہ اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، جب مالک کی طرف سے چابیاں آپ کے حوالے کر دی گئی ہیں، اجازت بھی دے دی گئی ہے، تو اب اس میں کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگلی آیت ہے 62۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں، اور جب رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں شریک ہوتے ہیں تو ان سے اجازت لیے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ اس وقت عرب کے کئی قبیلوں نے مل کر مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے دفاع کے لیے مدینہ منورہ کے گرد ایک خندق کھودنے کے لیے تمام مسلمانوں کو جمع کیا تھا۔ تو سارے مسلمان خندق کھودنے میں مصروف تھے، اور اگر کسی کو اپنے کام سے جانا ہوتا تو وہ آپ سے اجازت لے کر جاتا تھا۔ لیکن منافق لوگ اول تو اس کام کے لیے آنے میں سستی کرتے تھے، اور اگر آ جاتے تو کبھی کسی بہانے اور کبھی کسی بہانے بلا اجازت چپکے سے روانہ ہو جاتے۔ تو اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی ہے، اور ان مخلص مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو بلا اجازت نہیں جاتے تھے۔ یعنی مومن تو وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے اجازت لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جن کو چاہو اجازت دے دیا کرو، اور ان کے ساتھ ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے لوگو، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو ایسا معمولی نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو۔ یعنی برابر کے آدمی کو جب انسان ایک دوسرے کو بلا لیتے ہیں تو بے تکلفی ہوتی ہے، تو بعض اوقات اتنی اہمیت نہیں بھی دی جاتی کہ کوئی اس کے بلاوے پہ نہ بھی جایا جائے تو کتنا برا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر چلے بھی جائے تو بغیر اجازت بھی واپس آ جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک نے مومنوں سے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں تو آپس کے بلانے جیسا نہ سمجھو کہ چاہے جائیں اور چاہے نہ جائیں، اور بلکہ اہتمام کر کے جانا ضروری ہے، یعنی فرض ہو گیا، حکم کی تعمیل ضروری ہو گئی۔ دوسرے یہ بات بھی معمولی نہ سمجھو کہ جب چاہو واپس آ جاؤ بغیر اجازت کے، نہیں، بلکہ جب جانا ہوگا کہیں تو آپ سے اجازت لے کر جاؤ گے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، لہٰذا جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، تم جس حالت پر بھی ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور جس دن سب کو اس کے پاس لوٹایا جائے گا اس دن وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا تھا، اور اللہ کو ہر بات کا